انفو ٹی وی کے معزز حضرات السلام علیکم۔ حکایت رومی سے ایک اور قصہ کی نظر۔ مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ ایک صوفی بحالت سفر کسی خانقاہ میں پہنچا اور اپنے گدھے کو استبل میں باندھ کر ڈول میں پانی بھر کر پلایا اور گھاس اپنے ہاتھ سے ڈالی۔ یہ صوفی ویسا غافل صوفی نہ تھا جس کا ذکر کافی واقعات میں پہلے آ چکا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے گدھے کی دیکھ بھال میں کچھ کمی نہیں کی، لیکن جب امر شدنی ہو تو احتیاط سے کیا ہوتا ہے۔ اس خانقاہ کے صوفی سب مفلس و کلاش تھے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض دفعہ محتاجی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ غرض و گروہ صوفیہ اس صوفی کے گدھے کو بیچ ڈالنے کے در پہ ہوئے اور تعویل اپنے گناہ کی یہ کی کہ ضرورت پر مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ پھر سب نے مل کر وہ گدھا بیچ دیا اور مزے مزے کے کھانے لائے اور خوب روشنی کی۔ ساری خانقاہ میں دھوم مچ گئی کہ آج رات کو کھانا بھی ہے اور سما بھی۔ آخر یہ تکلیف اور 3 دن کا روزہ اور کب تک جھولیاں لے کر بھیک مانگتے پھرے۔ صوفیوں نے اپنے آپ میں یہ باتیں کی۔ اس نے کہا کہ آخر ہم بھی تو خدا کے بندے ہیں، ہم بھی جان رکھتے ہیں، اس لیے جو ہو سو ہو، آج تو ہم بھی دولت کی مہمانداری کریں گے۔ وہ مسافر صوفی اصل حال سے بے خبر یہ راگ و رنگ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے سب اس کی طرف جھک پڑے، کوئی اس کے ہاتھ پاؤں دباتا جاتا تو کوئی اور پوچھتا کہ حضرت کہاں تشریف رکھیں گے، کوئی بستر کی گرد جھٹکتا اور کوئی ہاتھ اور منہ کا بوسہ لیتا۔ مسافر صوفی نے اپنے جی میں کہا، جبکہ ان صوفیوں کا ملان میری طرف اس درجہ ہے تو میں بھی کیوں نہ عیش میں شرکت کروں۔ القصہ جب سب نے عمدہ کھانے کھا لیے تو سما شروع ہوا۔ ساری خانقاہ فرش سے لے کر چھت تک گرد اور دھوئیں سے اندھیری ہو گئی۔ دھواں تو باورچی خانے کا تھا اور گرد حالت وجد میں پاؤں زمین پر مارنے سے پیدا ہو گئی۔ کبھی تالیاں بجاتے اور دھپ دھپ ٹھوکریں لگاتے اور کبھی مارے سجدوں کے صدر دالان کے جھاڑو دیتے۔ جب سما انتہا کو پہنچا تو قوال نے ایک آستائی بلند سرو میں چھیڑ دی اور گدھا رخست ہوا کی ٹیپ ایسی الاپنی شروع کی کہ اہل سما میں حرارت کی روح دوڑ گئی، اور وہ صوفی مسافر بھی اسی جوش و خروش میں صبح تک پاؤں پیٹتا اور سب گانے والوں کے ساتھ گدھا رخست ہوا گاتا رہا۔ جب سما اختتام کو پہنچا اور جوش و سرمستی کم ہوئی تو دیکھا کہ صبح ہو گئی۔ الوداع کہہ کر سب رخست ہوئے، ساری خانقاہ خالی ہو گئی، صرف مسافر صوفی تنہا رہ گیا تو اس نے اپنے بستر کو جھٹکا کر باندھا اور حجرے سے باہر نکلا تاکہ جھٹپٹ گدھے پر لاد کر ہمراہیوں کے ساتھ روانہ ہو جائے، مگر استبل میں دیکھا تو گدھا ندار۔ اپنے جی میں کہا کہ غالباً خانقاہ کا خادم پانی پلانے لے گیا ہوگا، کیونکہ کل اس نے پانی بہت ہی کم پیا تھا۔ جب خادم آیا تو صوفی نے پوچھا کہ گدھا کہاں ہے؟ خادم نے کہا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ آپ کا گدھا کہاں ہے۔ اس بات کے اوپر ان دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ صوفی نے کہا کہ میں نے گدھا تیرے سپرد کیا تھا اور تجھ ہی کو گدھے پر نگران کیا تھا، میں تجھ ہی سے لیندار ہوں اور تجھ ہی کو دینا پڑے گا، وگرنہ اگر تو زیادہ حجت کرتا ہے تو چل قاضی کے پاس تصفیہ ہو جائے گا۔ اب خادم دبا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ میں بالکل مجبور تھا۔ سب صوفیوں نے مشورہ کر کے ایک دم حملہ کیا اور مجھے ادھموا کر دیا۔ بھلا ذرا غور تو کر کے کلیجی بلیوں کے بیچ میں ڈال دے اور پھر اس کے محفوظ رہنے کی امید کریں۔ صوفی نے کہا کہ مانا تجھ سے انہوں نے زبردستی گدھا چھین لیا اور مجھ مسکین کی جان پر مصیبت نازل کی، لیکن کیا تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ میرے پاس فریاد کرتا اور کہتا کہ اے بے نوا تیرے گدھے کو لے جا رہے ہیں؟ جب تک وہ لوگ یہاں موجود تھے اس وقت تک تو 100 طرح کے جتن ممکن تھے، لیکن اب تو وہ سب چل دیے۔ اب میں کسے پکڑوں، کسے قاضی کے پاس لے جاؤں؟ خادم نے کہا کہ واللہ میں کئی بار آیا تھا کہ تجھے ان کی کارستانیوں سے واقف کروں، مگر تو خود ہی بڑے ذوق و شوق میں سب کے ساتھ گدھا رخست ہوا کہہ رہا تھا۔ جب خود تیری زبان سے میں نے سنا تو اس قیاس پر کہ تو کانے درویش ہے اور گدھے کے جانے پر راضی ہے، میں واپس چلا گیا۔ صوفی نے کہا کہ اس جملے کو سب خوش آوازی سے ادا کر رہے تھے تو مجھے بھی اس کے بولنے میں مزہ آنے لگا۔ ہائے مجھے ان کی تقلید نے برباد کر دیا، ایسی تقلید پر 100 بار لعنت، خاص کر ان بے حاصلوں کی تقلید جنہوں نے روٹی کے لیے اپنی عزت گنوائی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے بہت جلد حکایت رومی کے ایک نئے قصے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔